والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتخبين المحبوبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بڑا شکر گزار ہوں کہ مجلس حسین کی منازل میں ہم مختلف منازل طے کرتے ہوئے 7ویں منزل تک آ گئے ہیں، اور آپ مومنین مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، اور گفتگو قرآن کی آیات کی روشنی میں بھی ہے، حدیث پیغمبر کی روشنی میں بھی۔ جو پہلی مجلس تھی اس میں ہم نے اپنے موضوع یعنی تربیت کو ڈیفائن کیا کہ ہدایت اور ایمان اور عمل صالح کے درمیان کا مسنگ لنک تربیت ہے، اور ہمارا تھیسس یہ تھا کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، ہدایت کافرین مشرکین منافقین کے لیے بھی مسلسل رہتی ہے، خلاف عدل ہوگا کہ اگر ان کے لیے نہ ہو کسی مقام پہ، اور مسلمانوں میں مومنین کے لیے بھی ہے، متقین سب کے لیے ہدایت۔ اور یہ ہدایت قبول کرنے کے لیے اگر تربیت مناسب ہے تو آپ کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے گا، منقلب با ایمان ہوں گے، اور عمل صالح آپ کے اعضاء و جوارح سے آئے۔ پھر ہم نے گفتگو کو آگے بڑھایا کہ تربیت کی بنیاد امر الہی ہوا کرتا ہے۔ کسی انسان کی فکر جو ہے وہ تربیت کی بنیاد نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے جن جن معاملات کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے نہیں منع کیا ہے، تربیت اس کی بنیاد پہ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک رسول جس کا نام محمد ہے اس کو تم آخری نبی مانو، تو آپ اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز سے کرنا شروع کر دیں کہ آپ کسی اور پیغمبر کو آخری نبی سمجھنا شروع کر دیں، اور پھر بچے کی تربیت اسی کی تعلیمات پہ، ایسا ہوگا۔ پھر ہم نے کہا کہ اللہ کے اس امر کو نافذ کرنے کے لیے جو سب سے بہترین ٹرینر اس کائنات کو ملا وہ رسول، اور ان کی فضیلت کو ہم نے دیگر انبیاء سے بھی پرکھا، اور ہم نے کہا کہ رسول ہمارا بہترین ٹرینر ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ رسول کی تعلیمات اور ان کے سیرت پہ چلنے والے لوگوں کے پاس قربت کا ایک معیار ہوتا ہے جسے منیت کہتے ہیں، جو صحابیت سے مختلف ہے۔ اور پھر قرآن کی روشنی میں ہم نے کہا کہ صحابیت از خود کوئی چیز نہیں ہے، صحبت اچھے کی اچھے کو اچھا بنا دیتی ہے، اور برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ بعض اوقات برے کی صحبت میں رہ کے بھی آدمی اچھا رہ جاتا ہے، بعض اوقات اچھوں کی صحبت میں رہ کے بھی انسان برا ہوتا ہے۔ صحبت ہے، اس کی بنیاد پہ کسی فضیلت کو ڈٹرمن نہیں کیا جا سکتا، ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ جس چیز پر ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں وہ منیت ہے۔ پھر گفتگو مزید آگے بڑھی، اور ہم نے پچھلی مجلس میں اسٹریٹجیز کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہا کہ تربیت کے لیے جو ٹرینر ہے اور اس کی جو کوالٹیز ہیں، ان میں ایک کوالٹی اس کا علم میں افضل ہونا ہے، اور دوسری کوالٹی اس کا شجاعت میں افضل۔ یہاں تک گفتگو کو میں نے بڑی اختصار کے ساتھ سمیٹ دیا، اور آپ میرے ساتھ چلتے رہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اور جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا
سورہ بقرہ کی آیت تھی. مشہور واقعہ ہے جالوت کا طالوت سے. جب قوم نے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ دیجئے نبی سے اپنے، تو قال لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. جب انہیں خبر یہ ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ طالوت، اس طالوت کا بادشاہ ہونا ہمیں قبول نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ طالوت کا بادشاہ ہونا اس لیے ہمیں قبول نہیں ہے، جو کنڈیشن دی. پہلے انہوں نے کہا کہ نانو احقو لہ الملک منہ، کیا ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار نہیں ہیں. اور پھر اس کی انہوں نے ریزن دی، اور ریزن میں کہا کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ یہ طالوت جو بادشاہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے. تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ مال و دولت ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں اس کے پاس یہی خصوصیت. نبی نے جو پہلا جملہ کہا وہ یہ کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ اللہ نے طالوت کو تم پر چنا ہے، استفا کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا، بعد میں کہا علم اور جسم. پہلے یہ کہا ہے کہ پہلی فضیلت کسی ٹرینر کی یہ ہوا کرتی ہے کہ اسے اگر معاشرے کو اللہ نے ٹھیک کرنا ہے تو اللہ اپنا انتخاب کرے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے ہے. ومن اختار اللہ، اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. تیسری آیت پھر حضرت موسیٰ کی، کہ جب پوری میں نے آیت پڑھ چکا، میں دہراؤں گا نہیں، کہ دعا کی ہارون ہے، یہ ہے میرے بھائی ہیں، یا اللہ تو بھیج. پھر رسول اللہ کی دعا کی ہے، رسول اللہ جیسے نبی نے بھی کہا کہ میرے لیے سلطان نصیر بھیج. اور بے شمار آیتیں ہیں، یہاں تک کہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں اما یجیب المضطر اذا دعا ہو یا یکشف السوء، اس سے اگلا ٹکڑا بھی یہی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا انتخاب کر کے بھیجتا ہے. اس کا بھی ٹکڑا ہم پڑھتے نہیں. تو پھر اس کے بعد یہ کہا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ علم اور جسم اس دونوں میں طالوت کی فضیلت تم پہ مسلم ہے. یہ جو علم ہے یہ کوالیفیکیشن سے ڈیفرنٹ ہوا کرتا ہے. یہ جو لوگ ماسٹرز کرتے ہیں اور بیچلرز کرتے ہیں اور ہارورڈ سے جا کر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، یا میرے جیسا جاہل انسان کسی یونیورسٹی سے جا کر جب بزنس میں پی ایچ ڈی کرے، یا ریحان بھائی یا رفت بھائی آپ لوگ ماسٹرز بیچلرز پی ایچ ڈی کرتے ہیں، یہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے. اور کوالیفیکیشن کی تعریف یہ ہے کہ اس کے لیے سرٹن رول کا ہونا ضروری ہے جس کے لیے وہ آپ کو کیپیبل بناتی ہے. کوالیفیکیشن کیپیبل، مثلا آپ انجینئرنگ کے رول میں جانے کے انجینئر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ بیچلرز انجینئرنگ میں کریں گے، یہ پہلی کوالیفیکیشن ہے. ماسٹرز کریں گے دوسری کوالیفیکیشن ہے، اور پی ایچ ڈی اگر فرض کر لیجئے کر لیتے ہیں تو وہ شاید تیسری یا فائنل کوالیفیکیشن. تو یہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے جو سرٹن رول کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتی ہیں. اسے علم نہیں کہتے. تو ہم سب دنیا میں عام طور پر کسی رول کو رول ماڈل بناتے ہیں اور اس رول میں فٹ ان ہونے کے لیے کوالیفیکیشنز کی طرف جاتے ہیں. یہ کوالیفیکیشنز فارمل بھی ہو سکتی ہیں جیسے ماسٹرز بیچلرز پی ایچ ڈی، اور انفارمل بھی ہو سکتی ہیں جیسے انسان کا اسکل سیٹ، ٹریننگ ایسی کہ جو فارملی ڈگری نہیں، ڈگری کے ساتھ ہی آتی. اور بعض ایکسٹرا انفارمل بھی ہو سکتی ہیں، مثلا سوشلائزیشن سکلز، جس میں آپ کسی ادارے میں گئے ہی نہیں کبھی لیکن سوشلی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے. لنگوسٹک جاپان میں چلے گئے تو جاپنیز سیکھ لی. اب اگر کسی رول کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جاپنیز بولیں تو آپ نے ایکسٹرا فارمل کوالیفیکیشن لی ہوئی ہے.
اگر آپ نے ٹرین چلانی ہے تو آپ نے اس کے لیے کوئی فارمل کوالیفیکیشن لینی، اگر آپ نے ایک براڈر رول یعنی انجینئرنگ میں جانا ہے تو آپ نے فارمل کوالیفیکیشن، یہ علم نہیں ہوا کرتا۔ اور اس کوالیفیکیشن کو حاصل کرنے کے لیے جس پروسیس سے آپ گزرتے ہیں، جس پروسیس سے، وہ لرننگ کہلاتا ہے۔ لرننگ، اسے ایجوکیشن نہیں کہتے۔ یہ ہمارے یہاں ہے، اگر آپ جا کے اس کی فلسفی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہے، اسے لرننگ کہتے ہیں۔ آپ نے لرن کیا، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں تھی، آپ نے لرن کر لیا۔ جب مسئلہ علم کا آتا ہے تو علم حق اور باطل، صحیح اور غلط کی تمیز کا نام ہے۔ کسی رول کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن انسان کی وہ بنیادی جبلت جس کی بنیاد اسلام ہے، جس کی بنیاد دین فطرت ہے، وہ اس کو مجبور کرتی ہے تاکہ کہ تربیت مائنس نہ ہوئی ہو، وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے۔ اچھا، حق کا ساتھ دینے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا لشکر ہوگا جس کے آپ ایک فوجی ہوں گے اور آپ کے مقابل پہ ایک اور لشکر ہوگا جو باطل کا ہوگا اور آپ اسے جنگ کریں گے تو یہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں، غلط وضو ایک باطل پریکٹس ہے، وضو کا صحیح ہونا حق ہے۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو علم آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ صحیح وضو کریں اور باطل کو ریجیکٹ کر دیں۔ نماز کا صحیح پڑھے جانا، یہ علم آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ نماز کو صحیح پڑھیں اور جو غلط نماز ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ تو یہ زندگی کے چھوٹے 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 رویوں میں حق اور باطل کو چننا اور ریجیکٹ کر دینا، چننا اور ریجیکٹ کر دینا، یہ کام علم کرتا ہے۔ اور علم اس سے ایک زیادہ بلند کام کے لیے بھی آپ کو تیار کرتا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ جب دو برائیاں ہوں۔ کسی نے میرے امام سے پوچھے تو مسئلہ، کسی نے میرے امام سے پوچھا کہ مولا یہ علم کیا کرتا ہے، انسان کیوں افضل ہے؟ مولا نے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا کہ انسان عقل سے کام لے کے ٹھیک اور غلط کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ امام نے کہا کہ یہ کام تو اللہ نے، یعنی یہ جو اتنا علم تو اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا ہوا ہے۔ ایک بلی کو آپ یا ایک کیٹ کو آپ پتھر ماریں گے، پہلی دفعہ ماریں گے تو وہ آپ کے پاس سے بھاگے گی، دوسری دفعہ پھر ماریں گے تو پھر بھاگے گی، تیسری دفعہ آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ ایک پرندہ جو روز آپ کے پاس آ کر دانا کھاتا ہے، کسی دن اگر آپ اس کو پکڑ کے اس کو اذیت دیں گے تو اگلی دفعہ آپ کے گھر کے پاس نہیں آئے گا، کسی اور در پہ چلا جائے گا۔ اتنی عقل ان کے پاس بھی ہے۔ اور دیگر چیزیں، مثال کے طور پہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اولاد تو ان کی بھی ہوتی ہے، جذبات ان کی بھی ہیں۔ اس نے کہا مولا آپ بتائیے کہ علم انسان کو کہاں جانوروں سے افضل کرتا ہے؟ مولا نے کہا کہ جب دو برائیاں ہوں تو علم تمہاری مدد کرے گا کہ تم چھوٹی برائی کی طرف جاؤ، جب دو خوبیاں، دو نیکیاں ہوں تو علم تمہاری مدد کرے گا کہ تم بڑی نیکی کی طرف جاؤ۔ اور اس علم کا کسی ٹرینر سے کسی ریسیپینٹ تک پہنچنے کا نام ایجوکیشن ہے۔ تعلیم اس کا نام ہے۔ جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ لرننگ ہے۔ تو یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دے دینا، چاہے وہ امام کی شکل میں ہو اور کربلا ہو، چاہے وہ نفس پہ وارد ہونے والا ایک چھوٹا سا معمہ ہو کہ اس وقت ہو گیا ہے نماز پڑھنا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اشتہا بھوک لگی ہوئی ہے، تو اب آپ کی عقل فیصلہ کرے گی، آپ کے پاس موجود علم فیصلہ کرے گا کہ اس وقت نماز افضل ہے، اشتہا کو میں پیچھے پھینک سکتا ہوں کیونکہ اولیت نماز کی آپ کے لیے بہتر ہے، آپ اپنے پروردگار کی اطاعت میں آگے بڑھیں۔ یہ فیصلہ علم کرواتا ہے اور اس کی تعلیم دینے والا معلم کہلاتا ہے۔
یہ ذرا بیک گراؤنڈ ہے. تو جب کہا یہی وجہ ہے کہ صدیوں میں یونیورسٹیز بنی, یونیورسٹی سے پہلے مدرسے تھے, اس سے پہلے انسان جو ہے وہ ہادیان دین سے جا کر تعلیم حاصل, علم حاصل کرتا تھا. اب صورتحال اور مختلف ہو رہی ہے کہ یونیورسٹیز میں جو جغرافک یونیورسٹیز کا جو کریز تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, ڈسٹنس لرننگ کے اسٹوڈنٹ بڑھتے جا رہے ہیں. کوالیفیکیشن لینے کا جو انٹرسٹ ہے وہ کیا شیپ اختیار کرے گا ہمیں نہیں پتا. اگلے 5 سالوں میں ممکن ہے کہ چپ آ جائے جس کی وجہ سے آپ یونیورسٹی بھی نہ جائیں, آن لائن بھی نہ جائیں, آپ چپ اپنی فکس کروا لیں کہیں پر, وہیں سے آپ ریکال کریں چیزوں کو. کچھ نہیں پتا کہ آگے کوالیفیکیشن کے لیے کیا کیا ہوں گے. لیکن حق ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ سے آپ کے پاس تھا, ہمیشہ رہے گا, آخری سانس تک آپ کے پاس جو ہے علم کی قوت اللہ نے آپ کو ودیت کی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی کھیت میں کام کر رہے ہوں اور فارمر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کسی حق کا ساتھ دینا چاہے تو اس کو کسی ہارورڈ کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. حق کی تمیز اور باطل سے کنارہ کشی یہ بنیادی جوہر ہے ان کا, اور اس جوہر کو سکھانے کے لیے جو آپ کے پاس آئے, جو آپ کو سکھا دے وہ آپ کا معلم ہے, اور یہ جو پروسیس ہے اس کو تعلیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, گفتگو یہاں تک آ گئی. تو اب ذرا آئیے کہ ہم نے اپنی جو آیت چھوڑی تھی, ہم نے آیت میں کہا تھا کہ جب هو الذی بعث فی الامیین, یہاں تک گفتگو ہو گئی تھی کہ وہ ہمارے جیسا نہیں ہے, ہم سے بہتر ٹرینر ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, کہ وہ تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن مجید کوئی ایسا فیکٹر ہے کہ جو آپ کے علم کو سیٹل کرتا ہے, آپ کے علم کو بلند کرتا ہے, آپ کے علم کو, آپ کو حق اور باطل کی تمیز دیتا ہے. اور اس کی قوت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے لگائیے. اللہ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ قرآن, یہ جو قرآن ہے, سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, یہ پہاڑوں کو چلا سکتا ہے. بے شک بے شک. وَقُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ, اور یہ زمین کے فاصلوں کو طے کرا سکتا ہے. وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى, اور مردے کو زندگی دے سکتا ہے, مردے کو زندگی دے سکتا ہے. لیکن اس کی بصیرت, اس کے لیے بصیرت چاہیے, قرآن کی بصیرت چاہیے. اس پہ بھی گفتگو ہم آگے کرتے رہیں گے, مجھے بڑی جلدی جامع سیدہ تک پہنچنا ہے, ایسے ہی نا. اچھا, قرآن کی یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی, اس کے لیے علم چاہیے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا قرآن آپ پڑھیں یا میں پڑھوں یا تیسرا آدمی پڑھے, تو کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا قل کفا باللہ, قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, تو جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. اور پروردگار نے مختلف آیتوں میں کہا ہے کہ وما یعلم, کوئی شخص نہیں جانتا اس قرآن کے بارے میں, وما یعلم تاویلہ, اس قرآن کی تعویل کوئی نہیں کر سکتا, کوئی اس کو نہیں سمجھتا. الا الراسخون فی العلم, صرف اور صرف راسخون فی العلم ہے جو اس کی کر سکتے ہیں. اور پھر قرآن مجید نے سورہ یاسین میں کہا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ فِي أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھ دیا. مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی اس انیبلٹی کا پتہ ہے کہ آپ قرآن کے مفاہیم اور مطالب کو اپنی جہالت کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ سکتے. جاتے ہیں کہ 2-4 قدم, لیکن پھر دنیاوی معاملات اور جہالتیں آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر امام ہے تو وہ یقیناً پہاڑ بھی چلا سکتا ہے, مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے, اور وہ کہے تو پہاڑ چل سکتے ہیں, طے الارض ہو سکتا ہے, ایسے ہی نا. تو اب ذرا دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ خلیفہ وقت کے پاس کچھ لوگ آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارا ایک شخص مر گیا ہے خاندان میں, اور اس کی کچھ وصیتیں ہیں اور کچھ وصائے ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے, معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے, تو اس سلسلے میں اب آپ بتائیں. تو اشتباہ پر مبنی اس کی وصیتیں تھیں, وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. خلیفہ وقت کیا جواب دیتے, دنیاوی خلیفہ تھے, تو انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی
کہ مولا علی کے پاس گئے تو علی علیہ السلام نے ان کے جو لوگ تھے ان سے کچھ گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس چلوں. گئے تو جنازہ وغیرہ تیار تھا، کچھ وہ چاہتے تھے کہ وصیتیں اس وقت اس کو سمجھ لیں. تو اب میرے مولا نے کوئی دوسری بات نہیں کی، میرے مولا نے صرف ایک لفظ قم کا استعمال کیا، قم باذنی، میرے اذن کے ساتھ اٹھ جا. وہ مردہ اٹھا اور اٹھ کر باتیں کرنے لگا اور اپنی پوری وصیت سنائی. جب وصیت کو کلیئر کر چکا تو اس کے بعد دوبارہ اسی عالم موت میں چلا گیا، اور موت میں جانے کے بعد اس کو دفنا دیا تھا. اسی طرح ایک طے الارض، آپ نے عاصم بن بقیہ کا سنا ہوا ہے کہ کس طرح بلقیس کا، اس کے پاس تھوڑا سا علم تھا. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. اب دیکھیے امام جعفر صادق کے پاس ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا مجھے علم ہوا کہ آپ کی فضیلت بلند ہے. مولا نے کہا ہم اپنی فضیلتوں کے بلند ہونے کا یعنی سرٹیفکیٹ اس سے تو نہیں لیں گے، اور نہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی. کہنے لگا نہیں، لیکن مجھے یہ ثبوت چاہیے کہ آپ کا علم وہاں پر عاصم بن برقیہ سے زیادہ تھا. تو امام نے کہا کہ تو کہاں کا ہے؟ وہ کہنے لگا میں کوفہ میں ہوں. کوفہ کہاں؟ کوفہ سے آیا. امام نے ابھی یہ جملہ سنا اور ساتھ ہی ایک اپنے دہن مبارک سے کلمہ جاری کیا، کن بہ کوفہ. سبحان اللہ. اور وہ کہتا ہے کہ ابھی کن کی کمپلیشن نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو کوفہ میں پایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کا کاف کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ میں کوفہ کی شاہراہوں پہ موجود تھا. اور پھر پہاڑوں پہ چلانا، تو اس کے لیے آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ جب یعنی میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید اپنی جگہ پر کافی ہے. کہاں پہ کافی ہے؟ اگر اہل بیت کا دیا ہوا قرآن اور ان کے دیے ہوئے مفاہیم کی روشنی میں قرآن پڑھا جائے تو قرآن کافی ہے. لیکن ایک وقت تھا کہ جب نصارہ رسول سے قرآن کی سائے میں ہی گفتگو کر رہے تھے. رسول 3 دن تک قرآن سے دلائل دیتے رہے. شہر علم، ان کے پاس کس علم کا خزینہ موجود نہیں تھا. لیکن بتانا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول قرآن کی روشنی میں ان کو دلائل دے رہے تھے، لیکن انٹلیکٹ ان نصارہ کا کسی طرح سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا. مطمئن نہ ہونا ان کی جہالت تھی، میرے رسول میں کوئی کمی موجود نہیں. یہ بات بڑی اہم ہے، یہ جملہ غلط انداز سے ادا کیا جاتا ہے. یہ ان کی جہالت تھی. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب تکوینی امر نافذ ہوا، جو ابھی میں نے عرض کیا کہ پہاڑ چل سکتے ہیں، کہ جب میرے رسول کو حکم ہوا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، ان کے پاس بھی جبکہ علم آ گیا اس کے باوجود وہ تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں. علم ان کے پاس بھی موجود تھا، لیکن کیونکہ علم کی تبعیت یا علم کا انسلاک اہل بیت سے نہیں تھا، لہٰذا وہ حق کی طرف نہیں جا پا رہے تھے. نقطہ یہاں بڑا ہے، علم ان کے پاس بھی تھا، لیکن کیونکہ اس کا انسلاک، اس کی ریلیشن شپ اہل بیت سے لیا ہوا علم نہیں تھا، لہٰذا وہ افیکٹو نہیں تھا، وہ اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ اس کو گمراہی کہہ رہا تھا. فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کیا ہوا جب رسول گئے نا مباہلے کی طرف، تو مباہلے کی شان یہ تھی کہ رسول ہیں، رسول کی گود میں حسین ہے، حسین اور نیچے ایک انگلی پکڑے حسن چل رہے ہیں، درمیان میں جناب سیدہ ہیں اور پیچھے امام علی علیہ السلام چل رہے ہیں. یہاں سے یہ بات، یہ ترتیب بھی رسول کی دی ہوئی ترتیب ہے. یہ ترتیب خود بتاتی ہے کہ رسالت اور امامت میں اگر سیدہ کو نکال دو گے تو کوئی ریلیشن شپ نہیں رہ جائے گی. اور حسین نے سینے پہ آ کے بتایا کہ جب براہ راست وار ہوگا تو میں بچاؤں گا. اور حسن نے زمین پر نبوت کا ہاتھ پکڑ کے چل کے بتایا کہ جب کبھی کوئی رسول کی طرف بڑھے گا تو میں بچاؤں گا. تو جب یہ قافلہ چلا ہے نا مدینے سے، تو نصارہ کا پہلا جملہ کیا تھا
ایویڈنس یہ نہیں تھی کہ یہ کون ہے کیا. ان کے جو عالم تھا اس نے کہا تھا کہ ٹھہرو ٹھہرو، ان سے مقابلہ نہ کرنا. یہ وہ نفوذ ہے کہ اگر پہاڑ کو کہیں کہ چل پڑ تو وہ رک نہیں سکتا، اپنی جگہ پر جمع نہیں رہ سکتا اور چل پڑے گا. تو میں نے صرف 3 مثالیں دے دی، ورنہ ظاہر ہے علوم اہل بیت سے کتنے ہی معجزات ہیں. لیکن آپ یہ بات سنیں تو یہ قرآن کا معاملہ، تو قرآن کی بہت بڑی قوت ہے. لیکن قرآن کی میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ تمام انبیاء پہ میرے نبی کا اعزاز تھا کہ تمام انبیاء کو ان کی متعلقہ بھی قرآن نہیں تھا. قرآن افضل ہے باقی کتابوں سے، لیکن اللہ نے اپنی باقی کتابوں کی بھی ترسیل کے لیے تمام انبیاء کو لائن حاضر کیا ہے، بلایا ہے. اور میرے رسول کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں پر رسول تھے آیتیں وہاں آئی ہیں. یہ آیتیں قرآن کی، ان کی طاقت میں نے آپ کو بتا دی. یہ آیتیں ہیں قرآن کی کہ رسول جہاں پر ہوگا اس کو ہلنے کی ضرورت نہیں، آیت خود آئے گی. لیکن ایک آیت کبریٰ ایسی بھی ہے کہ جب آئی ہے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک آیت کبریٰ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اپنی جگہ پر بیٹھے رہ گئے ہوں. عجیب آیت ہے پروردگار کی، عجیب آیت ہے کہ جو آیتوں کو، جس نے آیتوں کا بھی کھڑے ہو کے استقبال نہ کیا ہو وہ جناب سیدہ کے آنے پہ کرے. تو قرآن کا بھی گفتگو رہے گی جاری اگلی مجالس میں. لیکن جو یہ حصہ ہے نا، ٹکڑا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، یہ پورا ٹکڑا یہ قرآن مجید میں 3 جگہ پہ یہ آیا ہے. 129 نمبر سورہ بقرہ کی آیت میں آیا ہے، پھر 151 نمبر پہ آیا اور 164 آل عمران میں آیا، اور سورہ قصص میں بھی اس کا کچھ حصہ آیا ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے یہ اسٹریٹجی اللہ نے جو دی ہے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب ذرا غور کریں یہ اسٹریٹجی پہ، میں بعد میں بات کروں گا. ذرا یہ جو حصے ہیں ان کو دیکھ لیں. سورہ بقرہ میں جو یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہی آیا ہے، تھوڑا سی تبدیلی کے ساتھ. تو اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، فضیلت محمد و آل محمد، جناب سیدہ بھی جانا چاہ رہا ہوں لیکن دیکھیے گا لنک کہاں سے نکلتا ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں تذکرہ ہوا نا کہ وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ، تو یہ 129 نمبر آئے تھے. اس پہ کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کریں. وَإِذْ يَرْفَعُ قَوَاعِدُ الْبَيْتِ إِبْرَاهِيمُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب وہ دیواریں بلند کر رہے تھے اور کیا ایک دم سے انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور تو یقیناً سننے والا ہے. ایسے ہی نا، ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنے مسلمان بنائے رکھ، وَمِن ذُرِّيَّةٍ أُمَّةٍ مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں ایک مسلمان امت کو وارد کر، بھیج یا اس میں پیدا کر. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں جو خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں اس کے جو مناسک ہیں وہ ہمیں دکھا. وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو سمیع بھی ہے. انک انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور بڑا ہی رحم ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. ایگزیکٹلی یہ ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ یزکیہم آخر میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم وہو العزیز الحکیم. اور یہ پھر پوری آیت. اب میرا سوال آپ سے ہے اور اسی پر گفتگو آگے بڑھے گی اور جناب سیدہ تک لنک ہو جائے گی. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی دیوار بلند کر رہے ہیں. اچھا، اچانک جملہ کیا آیا؟ ربنا تقبل منک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہماری جو عبادت کو قبول فرما. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن مجید میں جب بھی کسی کے بارے میں کہا ہے، اس نے کہا تو لفظ آتا ہے یقول. تو اس نے کہا، اگر مضارع کا صیغہ قالا، ٹھیک ہے نا، قائلان دو نے کہا،
قائلین، ٹھیک ہے، یعنی ایک پہلے پروردگار کہتا ہے کہ اس نے کہا، اور پھر اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب دیواریں بلند کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم بھی کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل بھی کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، دو مختلف جسم ہیں، دو مختلف نفس ہیں، دو مختلف انبیاء ہیں، دو مختلف سچویشنز کے ہیں حامل، صبح کوئی ایک علیحدہ اٹھا ہوگا، دوسرا کوئی علیحدہ اٹھا ہوگا، لیکن ایک دم سے جملہ ایک ہی آتا ہے، ربنا تقبل منا کا انت السمیع العلیم، اور کوئی اس میں کہیں نہیں کہ ابراہیم نے کہا یا اسماعیل نے کہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پھر اگلی جو آیت ہے جو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنائے رکھ۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، یعنی آپ سے دوستوں سے مشورہ ہے یہ کہ اس آیت میں یہ تو اللہ نے بتایا نہیں کہ ابراہیم نے کہا یا اسماعیل نے کہا، ایسا ہی ہے نا، نہ قالا کا لفظ ہے نہ یقولو کا لفظ ہے، مطلب معمولی سی بات۔ دوسرے دونوں کے بارے میں کہا ہے کہ وجعلنا مسلمین لک، ہمیں دونوں، ہم دونوں کو، تو یہ دعا کس کی ہے؟ یہ بات اہم ہے نا۔ اگر دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جملہ جو ہے حضرت ابراہیم ایگزیکٹلی اسی وقت بولیں اور دوسرے بھی اسماعیل بھی دور بول رہے ہوں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کہا ہے، اگر ہوتا تو وقال موسیٰ وقال عیسیٰ اذ قال عیسیٰ ابن مریم، کل ہی میں نے قرآن مجید کی اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، ابھی میں نے آپ کے سامنے کل پرسوں بہت ساری ایسی آیتیں تلاوت کی جس میں ہر نبی کی گفتگو میں قالا، یہ قالا وقالا مریم اذکر، لیکن بہت ساری آیتیں جن ہر جگہ پہ قرآن مجید، تو یہاں پہ کہیں ڈٹرمن نہیں ہوتا کہ کہا کس نے ہے، اور یہ نہیں ڈٹرمن ہوتا کہ کہا بھی گیا ہے جملہ کہ نہیں کہا، اللہ نے نہ قالا رکھا نہ کوئی رکھا۔ تو پورا قرآن کو آپ جب دیکھیں گے تو کہیں پہ آپ کو کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ملتی کہ آدمی کچھ کہے، اللہ یہ نہ کہے کہ کہا گیا، اور اللہ یہ بھی نہ بتائے کہ دعا جو ہے وہ دونوں سے متعلق ہو، لیکن یہ نہ پتا چلے کہ اس میں سے یا دونوں نے کہی ہے یا ایک نے کہی ہے یا دوسرے ایک نے کہی، کہیں نہیں پتا۔ یہ ایسی کوئی مثال پورا قرآن میں آپ کو ملے گی نہیں، ہر جگہ پہ ہے قالا ابراہیم نے یہ کہا، قالا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، ابراہیم نے جب یہ کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ عیسیٰ، اور یہ ہر، لیکن کہیں پہ نہیں، صرف ایک مقام ہے سورہ دہر میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بالکل بعین ہی اسی انداز کی 3 آیات ملیں گی سورہ دہر میں، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، اللہ، اچھا اس کا واقعہ بچوں کے لیے بیان کر دوں، حسنین بیمار ہوئے تو منت مانی، حضرت علی علیہ السلام نے، جناب سیدہ نے، حضرت فضہ نے اور حسنین کریمین نے، انہوں نے بھی منت مانی کہ اگر ہم ٹھیک ہوں گے، نظر مانی، اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، 3 روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کیا ہوا، اب اللہ روزے رکھے گئے، روزے رکھے، حسنین کریمین ٹھیک ہوئے، روزے رکھے گئے، آپ کے علم میں ہے سارے کہ کیا ہوا، اب آیات کے تھرو ہی دیکھتے ہیں کیا ہوا، یوفون بالنذر، اب اللہ تعریف کرنے پہ آئے، روزے رکھے گئے، وہ 3 لوگ آئے جس میں یتیم تھا اور مسکین تھے، یتیم تھے، اسیر تھے، اللہ نے جب یہ عمل دیکھا تو اب اللہ کمنٹری کر رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ جو لوگ ہم پہ نظر دینے کے لیے فتوے لگاتے ہیں انہوں نے قرآن کی یا تو یہ آیت نہیں پڑھی، سبحان اللہ، یہ آیت نہیں ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یوفون بالنذر، اور یعنی اللہ پریز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی کہ نظریں پوری، اول تو یہ کہ جو لوگ نظر نہیں کرتے وہ پوری کیسے کریں گے، اس کا مطلب ہے جو پوری کرتے ہیں ان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ کہیں پہ اللہ سے کوئی عہد کیا تو اس کو پورا کریں گے، تو یوفون بالنذر۔ اچھا دوسرا اس میں جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے، نظر، یاد رکھیے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہماری کمیونٹی میں یہ ہے کہ نظر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہو سکتی ہے، نظر اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، نظر ہمیشہ اللہ کے لیے ہوگی، وسیلے کے لیے آپ پنجتن کو منتخب کر لیں گے، ہمارے یہاں بڑی کامن مسٹیک ہے، جیسے دعا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی، لیکن وسیلہ پنجتن پاک سے آپ دعا ان سے اللہ سے کر سکتے، یہ غلطی ہے ہمارے، اس کو ٹھیک کر لیں گے، کر رہے ہیں کچھ مومنین، آپ آہستہ آہستہ جیسے جیسے اویئرنیس ہو رہی، دعا کا
عمل ہے. آپ درخواست کر سکتے ہیں, گزارش کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں آپ بات, لیکن جب دعا کریں گے, لفظ دعا ہے, تو اس کے لیے آپ کا چہرہ پروردگار کی طرف ہونا ضروری ہے. آپ اس میں طاقت لانے کے لیے وسیلہ پنجتن پاک. یہاں پہ ہمارا اختلاف ہے, جو وہابی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں, ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ دعا کو مضبوط کرتا ہے. یہ ہمارا ان کا اختلاف, لیکن اس میں قطعاً کوئی دوسری نہیں ہے. جیسے آپ تحقیق کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نظر اور دعا ایسی چیزیں جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں درمیان. تو یوفونا بالنذر, کچھ ہیں لوگ یوفونا, 2 سے زیادہ ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ, اور وہ خوف رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ یومن کانا شرہ مستطیرا, آخرت کے دن کی سختی کے پھیل جانے سے وہ خوف رکھتے ہیں, ڈرتے ہیں. ان کو علم ہے کہ یہ آخرت کا دن کتنا ہیبت ناک ہے, کتنا ہیبت ناک. یطعمون, اب اللہ ہی کہہ رہا ہے یطعمون طعامکم, وہ اپنے کھانے کھلا دیتے ہیں, وہ اپنے کھانے کھلا دیتے ہیں. علی حبہ, اللہ کی محبت میں کھانے کھلاتے ہیں, اپنے کھانے دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ مسکینا و یتیما و اسیرا, مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور پھر جملہ دیکھیے, تیسری آیت ہے کہ لا نطعمکم, ہم تمہیں کھانا نہیں کھلاتے, ہم تمہیں کھانا نہیں کھلاتے. تو انما نطعمکم, ہم تمہیں کھانا ہم تمہیں کھانا, بے شک ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں, لوجہ اللہ, صرف اور صرف اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. لا نرید جزاء منکم ولا شکورا, نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں, نہ ہم تمہارا شکریہ چاہتے ہیں. یہ جو تیسری آئی ہے انما نطعمکم, یہ اس سے پہلے نہ قالا ہے, 5 لوگ ہیں, یہ نہیں پتہ چلتا کہ پہلے نے کہا, دوسرے نے کہا, سبحان اللہ, کہا, چوتھے نے کہا, 5ویں نے کہا, یا 5 نے کہا. نہ قالا ہے نہ یقولانے ہے, کوئی ایسا صیغہ نہیں ہے. اللہ تعریف کرتا ہے اور ایک دم سے کہتا ہے کہ انما نطعمکم, پھر اب ان کی آواز ہے, اب ان کی صدا. جس طرح ابراہیم نے وہاں کہا تھا کہ اے رسول, اے اللہ, اپنے قواعد کو بلند کرتے ہوئے دیواروں کو, کہ مجھے مسلمانوں میں رکھ, ہم 2 کو مسلمانوں میں رکھ, اور ہم 2 کی ضروریت میں جو ہے وہ. اور وہاں پہ کوئی قالا نہیں, یہاں پر بھی کوئی قالا نہیں ہے, اور کوئی کسی قسم کا پتہ نہیں چلتا کہ جناب فضہ نے کہا ہے کہ ہم کھانا کھلاتے ہیں, اور ہم تو اللہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلاتے ہیں, اللہ کی وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے, ہم تمہارا کوئی شکریہ نہیں چاہتے. کوئی نہیں پتہ چلتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ جو مقام ابراہیم اور اسماعیل کا تھا, اس کے بعد اللہ نے جو جملہ کہا ہے, اور یہاں پہ جو اہل بیت کا جو مقام ہے, اس کے بعد جو اللہ نے جملہ رکھا ہے, ان کے زبان نہیں, ان کے دلوں میں موجود. معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کی فضیلت کو اس انداز سے سمجھنا چاہیے کہ یہ 5 ہیں کہ جو نیت کرتے ہیں وہ ایک ہوتی ہے, اور اس نیت کو اللہ اپنے الفاظ میں ڈھال کے قرآن کی آیت بنا دیتا ہے. یا ابراہیم اور اسماعیل کے لیے اللہ نے ان کی نیت کے اخلاص کو عرش کے اس مقام پہ پایا کہ ان کی نیت, ان کے ارادے کو اللہ نے قرآن کی آیت ایگزیکٹلی بنا دیا, کہا بھی نہیں جملہ انہوں نے, اور قرآن کی آیت بنا. یا اہل بیت یہاں پر اخلاص کے مقام پہ موجود تھے. تو اب دیکھنے والی بات ہے, وہاں پہ ان کا عمل اللہ کے لیے تھا, یہاں پہ عمل اللہ ہی کے لیے تھا, لیکن فیضیاب 3 مستحقین ہو رہے تھے. بس اس سے بات سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ محنت کا معیار یہ ہو کہ ڈائریکٹ اللہ کا کام ہو, تو وہاں پر وہ اخلاص ملتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ معمولی سے مساکینوں, اسیر اور یتیموں کو اہل بیت روٹیاں دے دیں تو یہ مقام اللہ کے گھر کے برابر ہو جاتا ہے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے عملوں میں اخلاص اس مقام پہ ہے جہاں پہ ابراہیم اللہ کا گھر بناتے ہوئے مخلص نظر آ رہے ہیں. اچھا, یہ
سوچنے والی بات ہے کہ حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کون کریں گے؟ حسنین کریمین سے سب سے زیادہ محبت کون کریں گے؟ رسول اللہ. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. کائنات میں امام حسن امام حسین سے زیادہ محبت جس نے کی ہوگی وہ رسول اللہ ہوں گے نا. ہیڈ آف دا فیملی بھی تھے, اچھا حال و حاضر و ناظر بھی ہیں. میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں اور آپ بھی ہوں گے مجبور کہ حسنین بیمار ہوں, رسول اللہ کہیں کہ جا کے 3 روزے رکھو, رسول اللہ کے کہنے پہ روزے رکھے گئے اور رسول اللہ خود روزے نہ رکھے. یہ ہے امام حسین کی جو مقام منیت ہے, اس میں منیت ان کی باقی حضرت علی علیہ السلام سے کوئی قول نہیں ملتا کہ حسین میری منیت میں سے. جناب سیدہ نے مجھے میری نظر سے نہیں گزرا, آپ سے میری وہ فکر ہے, لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ جناب سیدہ نے کہا ہو حسین انت منی, تم مجھ سے ہو, مانا منک میں تجھ سے ہوں. یا حضرت علی نے کہا, رسول اللہ نے کہا, اور سب کے بارے میں کہا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فیملی کے ہیڈ بھی ہیں اور محبت بھی حسنین سے سب سے زیادہ رسول اللہ ہی کرتے ہیں, تو پہلے تو ان کو روزہ رکھنا چاہیے تھا. ان کی اتباع میں پھر ظاہر ہے کہ پورا مدینہ رکھ لے روزہ, تو ادھر عجیب معاملہ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں عجیب معاملہ. یہ اگر رسول روزہ رکھ لیتے تو آنے والی جتنی تاریخ تھی وہ یہ کہتی کہ در حقیقت یہ جو اللہ نے سورہ دہر بھیجی ہے یہ رسول کی شان میں ہے, باقی سب متتابعین میں ہے. اللہ کی اس آیت اور ان آیات اور اس سورت کے نزول کا اہل بیت پہ نازل ہونا صرف یہ وجہ ہے کہ رسول نے اس لیے روزے میں شرکت نہیں کی کہ کل کو تاریخ آئے کہ یہ نہ کہے کہ یہ ساری فضیلت اہل بیت کی رشتہ داری کی وجہ سے ہے. رسول نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا اور پھر کہا اب دیکھو کہ جو رابطہ میرے اہل بیت کا خدا سے ہے وہ میری وجہ سے نہیں ہے, ان کی اپنے تقویٰ کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے ہائے دلی اور سے بلند سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آخری جملے میں کہا کہ ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے اور ہم تم سے کوئی شکر نہیں چاہتے. تو اللہ نے پھر کیا کہا؟ اللہ نے کچھ آیتیں آگے بڑھے تو اسی سورہ دہر میں کہ اے اہل بیت جو تمہاری ہم جو تم نے کیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جزا ہے, اور کیونکہ وہ جزا کافی نہیں ہے لہٰذا ہم تمہارے شکر گزار ہیں. اچھا, یہ متعدد آیات آپ کو قرآن میں ملیں گی, متعدد آیات کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ جو نوح ہے وہ انہو من عباد الشاکرین, یہ ہمارے شکر گزار بندوں میں سے ہے. حضرت موسیٰ کے لیے بھی ملیں گی کہ انہو من عبادنا الشاکرین, وہ ہمارے شکر گزار. یعنی انبیاء کا معیار وہ ہے کہ اللہ ان کے شکر کو ایکنالج کرتا ہے کہ وہ نبی ہیں اور ہمارا شکر کرتے ہیں, ہمارے بندے ہیں اور ہمارا شکر کرتے ہیں, اور اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. یہ مقام نبوت ہے کہ جہاں پہ اللہ ان کے شکر کو قبول کرتا ہے, اور یہ اہل بیت ہے کہ جن کا اخلاص اس مقام پہ ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تمہارا شکر گزار. کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو یہ قرآن مجید میں تو پروردگار نے میرے رسول کو 2 نعمتیں عطا کی. ایک قرآن دیا جس کے لیے وہ نہیں اٹھے کسی آیت میں, لیکن ایک جناب سیدہ عطا کی, اور ان کے لیے پورا مختلف مراحل ہیں, لیکن قرآن مجید نے ایک جگہ پہ یعنی کتنی رسول نے محنت کی, آپ نے دیکھا کہ رسول نے کتنی محنت کی. کہیں پہ اللہ یہ کہتا کہ ہم نے اس کا اجر تمہیں یوں دیا, یوں دیا, کوئی آیت یاد ویسے ہم سمجھ آئے, ہم مجھ سمیت ہم سمجھ آئے سنتے بھی ہیں کہ ایکنالجمنٹ اللہ کی طرف سے آتی. ایک صورت میں چھوٹی سی صورت ہے, انا اعطینا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطینا کل کوثر. ماشاءاللہ. اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. پھر اس کے بعد کیا ہے, فصل لربک, اپنے رب کی لیے نماز پڑھو.
فصل لربک وانحر، اور قربانی دے. تو اس کا مطلب ہے کوئی نعمت ہے، کوثر کوئی چیز ہے یعنی جس کے لیے اللہ نے رسول کو منتخب کیا، عطا کی، اور عطا کرنے کے بعد 2 کنڈیشنز عائد کی کہ اب جب ہم نے تمہیں اتنی بڑی کوثر دے دی ہے، جو بھی ہے کوثر XYZ، تو اب تمہارے پاس 2 ہیں. ایک نماز پڑھو. اچھا کیا رسول نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے، لیکن کوئی معیار ہے اس کوثر کا کہ رسول کو خصوصیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ پہلی جو منازل ہیں وہ ہمارے حکم سے نماز، یہاں پہ تمہارا شکر عرش پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اب وہ نماز پڑھو. رسول پہ ساری واجب نمازیں، تو یہ خاص نماز کے لیے کیوں حکم ہو رہا ہے؟ اور دوسرے خود قربانی، کیا رسول کی ساری زندگی قربانیاں دیتے ہوئے نہیں گزر گئے؟ تو خاص اس کا میں 2 کنڈیشن ہے. اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کوثر مختلف ہے، تفاسیر میں بھی آپ کے علم میں ہیں، جناب سیدہ کے لیے تو ہیں، لیکن میں یہ سوچتا رہا اچھا خالی جناب سیدہ کے لیے نہیں، تفاسیر میں رسالت کو بھی کہا گیا کہ کوثر ہے، اخلاق نبوی کو بھی کہا گیا کوثر ہے، ان کی رحمت کو بھی کوثر کہا گیا، اور ان کی نبوت کو بھی کوثر کہا، مختلف کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب. تو میں نے سوچا کہ یہ عطا جو ہے اس کے اوپر غور کیا جائے کہ پروردگار جب عطا کرتا ہے تو وہ عطا ہوتی کیا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا. تو قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے کہ للمتقین مفازہ، کہ متقین کے لیے کامیابی ہے، حدائق و عنابا، اور متقین کے لیے باغات ہیں اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور نوجوان عورتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ آیت چلتی ہے کہ اور چلتے چلتے پھر کہتی ہے ایک جگہ پہ وہ دہاقہ اور یہ سب کچھ کہ اور پھر جام چھلکتے ہوئے جام ہیں کاسن و دہاقہ، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب متقین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جنت میں کوئی لغو نہیں ہوگی، ولا کذابہ، اور کوئی جھوٹی باتیں نہیں. اور پھر ایک جملہ آیا اور وہ یہ جملہ ہے کہ من وان شاء، اور مگر جب اللہ جس کو چاہے گا، لکم جزاء وعطاء حسابا، وعطاء حسابا. یہ جو ان کے ہیں ان کی جزا یہ ہے کہ ہم جو عطا کرتے ہیں وہ بے حساب عطا کرتے ہیں، یعنی متقین ان کے لیے یہ ساری چیزیں. اور آخر میں ہے کہ ہم عطاء حسابا. عطاء حسابا کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جب تفسیر میں آپ جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو عطا دی ہے ان لوگوں کو، وہ حسابہ کا مطلب یہاں پہ ہے کہ بے حساب، کیونکہ اللہ کا جو حساب ہے وہ سبحانیت کے ذیل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ بے حساب. اس کا مطلب عطا کی پہلی کریکٹرسٹکس کیا ہوئی کہ وہ بے حساب ہوتی ہے. اللہ جب بھی عطا کرے گا وہ بے حساب عطا کرے. جہاں جہاں لفظ عطا کا ہے، عطینا بھی ہے اور مختلف ہے، لیکن عطا کا جہاں ہے وہاں بے حساب. دوسرا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ کہا کہ لقد انسان کے متعلق کہ ہم نے اس انسان کو مختلف قسم کی نعمتیں دی، وفی الجنت خالدین فیہا، کہ جس میں وہ ایسی جنت عطا کی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. دامت السماوات والارض، کے آسمان اور جب تک آسمان اور زمین ہے یہ اس جنت میں رہے گا، الا ما شاء اللہ، جب تک اللہ چاہے. اور اس کے بعد جو جملہ قرآن مجید نے دیا ہے کہ یہ عطاء غیر مجذوبہ، اور ہم ان کو عطا کریں گے غیر مجذوبہ، ایسی عطا ہوگی ہماری کہ جو سیز نہیں ہوگی. غیر مجذوبہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید میں عطا کے متعلق یہ 2 کرائٹیریا ملتے ہیں، یعنی ایک کہ بے حساب ہونی چاہیے، اور دوسری ڈسکنیکٹ نہیں ہو، یعنی اس میں کہیں پہ ڈسکنیکشن نہیں آئے، سیز نہ ہو کہیں پہ. عطا ہے تو مسلسل ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ رسول کی اگر نبوت ہے تو نبوت کے لیے آیت ہے ما کان محمد آبا من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ایسا ہی ہے نا. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے کہا کہ محمد کوئی نہیں ہے، تم لوگوں میں سے کسی کے بیٹوں کے باپ نہیں ہے، اور محمد تو در حقیقت ہیں تو رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں.
تو رسول ہے، رسالت کیا ہوئی ہے؟ کیا ڈسکنیکٹڈ ہے؟ نہیں، رسالت ختم ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے نا. اور دوسری نبوت، کیا نبوت جاری ہے؟ نہیں، نبوت بھی جاری نہیں ہے، نبوت بھی ڈسکنیکٹ ہو. تیسرے یہ کہ آیت آ گئی ہے لیکن اس کے بعد یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ فصل لربک، کہ بھائی تمہیں اگر یہی کوثر ہے، اگر یہی رسالت کوثر ہے، یہی نبوت کوثر ہے، تو اس کی کنڈیشن دو ہے کہ فوراً نماز پڑھو. اس سے پہلے آیت ہے، آیت کے بعد چلتی جاتی ہیں آیتیں. نہ ونہر کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، نہ فصلے کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے رسول کی جو کوثر ہے نہ رسالت ہے نہ نبوت ہے، کیونکہ ڈسکنیکٹڈ بھی ہے. اچھا پھر اور دیکھیں، انک لعلی خلق عظیم. اے رسول آپ کا جو خلق ہے وہ تو بڑا ہی عظیم ہے. آیت اس کے بعد چلتی جاتی ہے. نہ صلات کی ریکوائرمنٹ ہے کہ تم اس کے لیے ہم نے تمہیں خلق عظیم دے دیا ہے تو بھائی تم صلات کرو. بھائی اگر یہی کوثر ہے تو اللہ یہ تو نہیں کرے گا کہ کنڈیشن جو ہے وہ وہاں، اچھا اس سے پہلے آئی ہوئی آیت ہے تو اس پہ ہونا تو ہی چاہیے، کنڈیشن اس وقت ہی ڈیفائن ہو جانی چاہیے. لیکن نہ اللہ نے رسول کہا کہ خلق عظیم ہم نے تمہیں کر دیا، اب اس کے بعد تم نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو. ایسی کوئی نہیں، آیت چلتی رہتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا. اتنی بڑی نعمت دے دی، چھوٹی عالمین کے لیے رحمت بن گئے. لیکن عالمین کے لیے رحمت بھی ہے، جتنے عالمین ہیں ان کے لیے رحمت ہے. کنیکٹیوٹی ہے لیکن نہ رسول کو یہ کہا گیا کہ اب آپ نماز پڑھیں، نہ یہ کہا گیا کہ قربانی. تبارک الذی نزل القرآن علی عبدنا، ہم نے اپنے رب پہ یہ قرآن کو نازل کیا. ہم نے اپنے رب پہ، اپنے بندے پہ قرآن کو نازل کیا. قرآن ہے تو ہونا تو چاہیے. اس کی فوراً بات ہوتی ہے کہ یہ فصل لربک کا ونہر، اتنی بڑی قرآن جیسی نعمت ہے. اچھا دوسرا یہ کہ قرآن کے لیے آیت، آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن کے لیے اب قرآن ختم ہو گیا، مزید قرآن میں کوئی کسی قسم کی نہیں ہے، ڈسکنیکٹڈ ہے. اب وہ قرآن ایک ڈسکریٹ فارم میں ہے ہمارے پاس، صحیح نا. قرآن میں کوئی آپ چیز میں کنیکٹ کرنا چاہوں گے، ایسے تو نہیں ہو سکتا، رسول خود بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھی کوثر نہیں ہے. اچھا پھر دین کے لیے تو پہلے ہی آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم. سبحان اللہ. تو دین بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، دین میں بھی مزید کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز کوثر ایسی ہے جو ڈسکنیکٹڈ ہے، سوری کوثر ایسی ہے جو کنیکٹڈ ہے، جو سیز نہیں ہو سکتی. دوسرے وہ بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ اس کے لیے نماز بڑا خصوصی. اور چوتھی چیز خصوصیت کے ساتھ قربانی دے. تو قرآن میں کہیں کوئی ملتی نہیں ہے، صرف ایک آیت ضرور ملتی ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یعطیکا، ہم تمہیں کوئی ایسی چیز عطا کریں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا یہ کوثر جو بھی ہے، جب یہ ملی ہے رسول کو، تو رسول کو جب یہ عطا ہوئی اور اس کے علاوہ کوئی چیز عطا ہوئی نہیں ہے پورے قرآن میں. فَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ ربک فترضیٰ، تو جب تجھے عطا کریں گے یہ تو راضی ہو جائے گی. اب قرآن مجید میں رسول کہیں پہ راضی ہوتا ہوا نظر نہیں ہے، کوئی آیت ہے ہی نہیں. ہاں سب سے بڑی اور پوری حدیث میں بھی آپ کو قرآن میں کے علاوہ بھی کہیں پہ رسول کے راضی ہونے کے نہیں ملے گا، صرف ایک جگہ پہ آپ کو راضی ہونے کا ملے گا. اور وہ کیا ہے کہ وَإِن يَرْضَىٰ، اگر تم نے راضی کیا فاطمہ، تو اگر تم فاطمہ کو راضی کر سکے تو رازانی، تو تم نے مجھے راضی کیا. اگر اگر تم نے اس پر سختی کی تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھ پہ سختی کی. اس حدیث کے علاوہ آپ کو کہیں رسول راضی ہوتے ہوئے نہیں ملتے. معلوم یہ ہوا کہ کوثر نہ قرآن ہے، نہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے، نہ اخلاق حسنہ ہے، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے. کوثر وہ ہے جس پر رسول راضی ہوا ہے. اور رسول اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی حدیث دیکھ کے گیا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے فاطمہ لذبناک اس سے میں لذبناک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتہ نہیں گفتگو پہنچے گی نہیں. اچھا وہ نہر کا تذکرہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ جو ظاہر ہے کہ پروردگار نے میرے نبی کو جنت، یعنی امام ہمارے جو ان کے نواسے جنتوں کے سردار، بیٹی جنت کی سردار، تو رسول تو ظاہر ہے ان کے باپ بھی ہیں، سردار بھی ہیں. تو یہ حوض کوثر کا تو سمجھ ہی نہیں آتا اس میں کیا ہے کہ رسول کو جنت دے کے بعد میں کہا جائے کہ اس کے اندر جو ایک پتا بھی ہے، ایک حوض بھی جو ہے، یہ بھی ہے. تو ظاہر اس لیے میں نے اس کی گفتگو نہیں کی. تو جناب سیدنا، اور یہ کوئی چھوٹی
عظمت کی حامل شہزادی نہیں تو بلند آواز دوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے نا, گفتگو یہاں تک پہنچ. یہی وجہ ہے کہ اس درس سے جناب سیدہ کی درس سے یہ کوئی چھوٹی فضیلتوں کی حامل نہیں ہے. کسی نے جب 12ویں امام کا وقت تھا تو کسی نے کہا کہ فضیلت میں جناب مریم بلند ہیں کہ جناب فاطمہ بلند ہیں. تو درباری ملاؤں نے کہا کہ فضیلت میں مریم بلند ہے کیونکہ ان کے لیے طہارت کا لفظ ہے اور ان کے لیے پوری صورت اتری ہے. تو ایک شخص جو محبت رکھتا تھا وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا یہ تم نے کیا بات کی, کیا تم نہیں جانتا کہ مریم کے لیے صرف طاہرہ کا لفظ استعمال ہوا, سیدہ کے لیے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کا لفظ استعمال ہوا. وہاں پہ صرف طہارت ہے, یہاں پہ وہ حق طہارت ہے جو اللہ کی نظر میں طاہر ہے. سبحان اللہ. اور اگر صلی علی محمد وآل محمد. اور کیا پھر ایک قدم آگے بڑھا, اور اگر تجھے اس پر بھی یقین نہ آئے تو اگر مریم کے لیے سورہ مریم اتری تو فاطمہ کے لیے سورہ دہر اتری, سورہ کوثر, 2 سورتیں اتری. اور اگر اس پر بھی تجھے یقین نہ آئے تو کیا تُو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ مریم کو اللہ نے کہا کہ ایک شرقی مکان شرقیہ, ایک ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ سب سے حجاب کر لو, اپنی ماں سے بھی حجاب کر لو. اور وہاں پہ پھر اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا, فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور مریم کے سامنے آ گیا. وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں ماں بھی نہیں جا سکتی, وہاں پہ فرشتہ آیا بھی, گفتگو بھی کی, اور مریم تھوڑا خوفزدہ بھی ہوئی. یہ مریم تھی کہ فرشتے نے بادر نہیں کیا کہ کہاں پہ ہے مریم, وہ سیدہ ہے کہ اپنے خاندان میں موجود ہے. فرشتہ آیا, آنے سے پہلے کوئی پرائیویٹ جگہ نہیں تھی, لیکن آنے کے بعد فوراً اجازت چاہیے کہ جناب سیدہ اجازت دے تو میں داخل ہوں. سبحان اللہ. کہنے لگا پھر بھی اگر تجھے اس کے باوجود تجھے اطمینان نہیں ہے تو سن, کیا سن کہ جہاں مریم ہے کہ اس کی اولاد میں 1 معصوم ہے, یہ سیدہ ہے جس کی اولاد میں 11 معصومی ہیں. اور پھر بھی اگر تجھے اس پر نہیں ہے تو سن کہ یہاں پر مریم کی ماں, مریم کے باپ کا وہ مقام نہیں ہے جو فاطمہ کی ماں اور فاطمہ کے باپ کا مقام ہے. وہاں پہ مریم ہے جو عالمین کے لیے صرف منتخب ہوئی ہے, استفا مریم علی العالمین. یہاں پہ وہ ہے کہ جو ساری خواتین جس میں وہ منتخب ہوئی ہیں, جب وہ متقین اور متقان کی شکل میں جنت میں جائیں گی تو وہاں فاطمہ ان کی سرداری چلیں گی. اور اگر یہاں پر بھی تجھے اطمینان نہیں ہوتا, دیکھ کہ مریم کو مختلف مقامات پر اللہ کی طرف جانا پڑا ہے, اللہ کی طرف جانا پڑا ہے. یہاں پر فاطمہ کو اللہ نے بلایا ہے. سبحان اللہ. قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. تو یہ فضیلتیں ہیں بہت ہی زیادہ ہیں, کہاں تک انسان کرے. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو قرآن ہے, قرآن پہ کل اور زیادہ گفتگو ہوگی, وہ اہل بیت کے درس سے لیں, اہل بیت کے درس سے لیں. ابو حنیفہ, آخری میرا انشاءاللہ فضائل کا جملہ اور پھر اس کے بعد مختصر سے مسائل. ابو حنیفہ, یعنی میں یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب قرآن کو آپ اہل بیت سے ہٹ کر لیتے ہیں تو قباحتیں کیا آتی ہیں. ایک تو قباحت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس کے پاس علم ہے, جب اس سے آپ ٹریننگ نہیں لیں گے تو دوسرے سے ٹریننگ لینے کا مطلب ہے جو آبجیکٹیوز ہیں ٹریننگ کے وہ اچیو نہیں ہوں گے. اور ہوا یہ, ابو حنیفہ آیا, آپ کی سنی ہوئی, لیکن میں صرف آ کے امام جعفر صادق سے ملا اور کہنے لگا صلی علی محمد وآل محمد. گفتگو کے دوران کہیں گفتگو میں بات آئی تو امام نے پوچھا کہ تیری شہرت کیا ہے. کہنے لگا کہ میں قرآن سے چیزوں کو بیان کرتا ہوں, قرآن سے چیزوں کو بیان کرتا ہوں. تو میرے مولا نے کہا ایک سوال یہ ہے کہ ایک قرآن میں آیت ہے کہ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ لَيَالِيًا وَأَيَّامًا آمِنِينَ, کہ ہم نے منتخب کر دیا ہے, ہم نے مقدر کر دیا ہے لوگوں کا اس جگہ پہ چلنا کہ جہاں دن اور رات میں امن ہے. تو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگا یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے. مولا مڑے اور کہنے لگے اپنے اصحاب سے کہ یہ مدینہ اور مکہ میں کیا امن و امان ہوتا ہے؟ کہنے لگے نہیں مولا, سب سے قتل زیادہ وہاں ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ہی وہاں آ رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ قتل اور ڈاکو وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو آسا تو نہیں, وہ ہزاروں لوگ ہیں کہ جن کی شکایتیں ہیں. تو مولا نے کہا کہ تیرا قرآن فہمی کا دعویٰ کہاں چلا گیا؟ تو کہنے لگا نہیں میں قرآن کے حوالے سے اتنا نہیں, لیکن میں قیاس سے رکھتا ہوں. تو مولا نے کہا اگر تو قیاس سے رکھتا ہے تو یہ بتا کہ قتل بڑا گناہ ہے کہ زنا بڑا گناہ ہے. کہنے لگا کہ جو ہے قتل بڑا گناہ ہے. تو مولا نے کہا تیرا قیاس کیا کہتا ہے؟ زنا میں 4 گواہ کیوں ہیں, قتل میں 2 گواہ کیوں؟ سبحان اللہ.
اور پھر مولا نے کہا تیرے خیال میں مردانہ نجاست زیادہ نجس ہے یا پیشاب نجس ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں پیشاب نجس ہے۔ تو مولا نے کہا کہ وہاں پہ پورا غسل کیوں ہے، یہاں پہ صرف طہارت کیوں؟ سبحان اللہ، وضو کی طہارت۔ خاموش۔ کہنے لگا نہیں میں تو در حقیقت اپنی رائے کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں، رائے کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ کہنے لگا اچھا تو اگر تو رائے کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے تو یہ بتا کہ ایک مالک اور ایک غلام ایک ہی دن میں شادی کرتے ہیں، ایک ہی دن میں بچے ہوتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، پیچھے سے مکان گر جاتا ہے، مکان گر گیا، مکان گرنے کے بعد یہ بتا کہ جو بچہ غلام کا بچہ اور جو بچہ مالک کا بچہ، یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ کون سی رائے ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ مالک کے بچے کو مالک کی وراثت ملنی ہے؟ پہلے تو یہ بتا کہ دونوں بچوں میں سے یہ تعین کیسے ہوگا کہ مالک کا بچہ کون ہے، غلام کا؟ اور پھر جب ہو جائے گا تو پھر یہ بتا کہ ان کی وراثت کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ خاموش۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے بڑھا، کہنے لگا نہیں میں تو در حقیقت جو علم نبوت ہے، یعنی نبوت نبیوں کے متعلق جو علم ہے ان سے فیصلہ کرتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا تو یہ بتا کہ قرآن مجید میں جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے کہا فقول لہو، موسیٰ نے کہا کہ قولہ لینا، اس موسیٰ کو حکم دیا اللہ نے کہ جب تو اس سے بات کر تو قول لینا، بڑے نرم قول کے ساتھ بات کر، لعلہ تذکروا او یخشا، کہیں ایسا نہ شاید ایسا ہو جائے کہ وہ ذکر سے مرغوب ہو جائے، یعنی ذکر کو قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ تو یہ بتا کہ ساری دنیا شک میں ہو سکتی ہے، یہ اللہ کو شک تھا کہ اس نے یہ آیت اتار دی کہ موسیٰ تو فرعون کے پاس جا اور اس سے بڑے نرم لہجے میں بات کرے، شاید فرعون، تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ فرعون مانے گا یا نہیں مانے گا، یہ شاید کا تذکرہ اس آیت میں کہاں سے آ گیا؟ خاموش۔ اور پھر کہنا قرآن میں کیا یہ آیت نہیں ہے کہ جو بھی اس راستے پہ چلا وہ امان پا جائے گا؟ بتائیں راستہ کون سا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ راستہ حرم کا، یہ حرم کی جگہ ہے، یہ مقام ہے حرم ہے جہاں پہ ہر ایک کو امان مل جاتی ہے، ہر ایک قتلوں سے بچ جاتا ہے۔ تو مولا نے کہا کیا عوام ابن زبیر اور سعید ابن جبیر یہاں قتل نہیں ہوئے؟ کون سا وہ فینومینا تھا جنہوں نے اس کو زندہ واپس بھیجا؟ خاموش۔ مولا نے کہا کہ جب تو قرآن کہتا ہے تو وارثان قرآن اس علم کو زیادہ جانتے ہیں تیرے مقام، اور تو قیاس کہتا ہے تو پہلا قیاس ابلیس نے کیا ہے، تو نبوت کہتا ہے تو صاحب نبوت اس کو زیادہ جانتے ہیں، جب تو کہتا ہے میں اپنی رائے سے کرتا ہوں تو یہ رسول کے لیے آیت اتری ہے کہ فاحکم بما اراک اللہ، اللہ نے جو آپ کو رائے کا اختیار دیا ہے آپ اس سے فیصلے کر لیں۔ اور جب تو یہ کہتا ہے کہ میں حدود کو جانتا ہوں، اللہ نے جس پہ حدود کا علم نازل کیا ہے وہ جانتا ہے، کہنے لگا کہ مولا مجھے معافی دیجئے کہ میں آج کے بعد کوئی ایسی گفتگو نہیں کروں گا، میری گفتگو کبھی قیاس میں نہیں ہوگی۔ مولا نے اس کے چہرے پہ دیکھا اور کہنے لگا جا ابو حنیفہ جا، حب ریاست اور حب دنیا کبھی تجھے چھوڑے گی نہیں، تو جا کے پھر یہ قیاس کرے گا، پھر حب ریاست میں اپنی رائے کو مسلم کرے گا، پھر حب ریاست کے لیے قرآن کو غلط انداز سے لوگوں تک پہنچائے گا، پھر حب ریاست کے لیے نبوت کے علم کو اپنی انٹرپریٹیشن سے آگے پہنچائے گا۔ تجھے حب ریاست کبھی اس جہالت اور اس گمراہی سے دور نہیں ہونے دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر قرآن کا علم لینے کے لیے اہل بیت کے در کو منتخب کیا جانا چاہیے۔ ہم یہی وجہ ہے کہ اہل بیت سے منسلک ہیں، اور یہ صفت یہیں پر نہیں تھی، یہ صفت کربلا کے سارے مجاہدوں میں تھی، یہاں تک کہ اس 13 سال کے بچے میں بھی یہ صفت تھی کہ وہ علم اہل بیت سے جانتا تھا کہ حسین کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ جب یہاں قاسم چھوٹے تھے نا تو امام حسن نے بی بی فروہ کو بلایا اور بلا کے کہا فروہ دیکھو ایک وقت آئے گا جب قاسم بہت مشکل میں ہوگا، تو یہ تعویذ لو اور یہ تعویذ سنبھال کے رکھ دو اور اس مشکل وقت اس کو کھول لینا۔ وقت آ گیا، شب عاشور میں جب حسین نے محضر پڑھا نا تو سارے نام سننے کے بعد قاسم نے کہا چچا جان میرا نام حسین، رو کے کہنے لگے قاسم
تو اپنی بات کرتا ہے اس محضر میں اصغر کا نام ہے. اور حضرت قاسم نے عجیب جملہ کہا, بابا اصغر کا نام بھی ہے, کیا اشقیاء خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ کہا نہیں, اصغر جنگ ہے. عاشور کا دن آ گیا. قاسم بار بار اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں, چچا جان اجازت. سب جا رہے ہیں, مجھے اجازت دی. حسین بار بار چوم کے کہتے ہیں قاسم کو, قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے, تو میرے بھائی کی نشانی ہے, میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. اب بچہ تھے, 13 سال کی عمر تھی. بار بار جب اپنے چچا سے یہ گفتگو سنی تو دل بھرا گیا. گئے اور اپنی ماہوں میں فروا کے پاس جا کے بیٹھ گئے, نظریں جھکا. جب کسی کا دل بہت بھرا ہوا ہو نا, اور آپ اس سے یہ پوچھیں کیا ہوا, تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے. بیوی نے پوچھا قاسم سر جھکائے کیوں بیٹھا؟ اب قاسم کے منہ سے کوئی جملہ نہیں نکلا, قاسم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اماں چچا جان اجازت نہیں دیتے, اجازت نہیں دیتے. قاسم میں حسین سے ملنے چلتا. بی بی فروا نکلی. جیوں ہی خبر ہوئی نا حسین کو کہ بی بی فروا آ رہی ہے, عباس سے کہا عباس تم زندہ ہو اور کوئی بی بی خیمے سے باہر آ رہی ہے. عباس گئے اور کہا بھابی جان آپ سے ملنا چاہتی ہیں. حسین کھڑے ہو گئے, آداب میں کھڑے ہو گئے. ابھی اس کو رکھ دیجئے, مسائل کے بعد اٹھائیے گا, یہ مناسب نہیں ہے. اس کو رکھ دیجئے, ابھی رکھ دیجئے. پہلے غم حسین بلند معاملہ ہے, اس کی زیارت بعد کا معاملہ مناسب نہیں ہے. یہ اس کو بعد میں کر لیجیے. غم حسین کے لیے اشک بہانا بڑی عبادت ہے, اور کسی اور چیز کا اس پر فوقیت اس مقام پہ نہیں. اب بی بی پہنچی حسین کے پاس. حسین کھڑے ہو گئے, احترام, مجھے زحمت دے دی ہوگی. بی بی نے کہا حسین قاسم کی آنکھوں میں آنسو ہیں, قاسم صبح سے میدان شہادت میں جانے کی اجازت طلب کر رہا ہے. اب حسین آنکھیں نیچے کیے ہوئے, بی بی کو کوئی جواب نہیں دے پا رہے. اچانک قاسم کے ذہن میں کوئی خیال آیا. قاسم بھاگتے ہوئے گئے, خیمے میں پہنچے. خیمے میں پہنچ کے وہ تعویذ نکالا, تعویذ نکال کے پڑھا. اس میں لکھا تھا السلام علیکم یا حسین, اے حسین میرا سلام ہو تم پر. یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہاری مدد کے لیے قاسم کو میں نے یہ تعویذ دیا ہے, اور دیکھو قاسم کو جنگ میں بھیج دینا, میدان شہادت کے لیے قاسم تیار ہے. اب قاسم نے وہ خط پڑھا, خوشی سے آنسو نکل آئے. واپس پہنچے, حسین کے پاس پہنچ کے کہا چچا جان یہ دیکھیے میرے بابا نے مجھے ایک تعویذ دیا ہے, یہ پڑھ لیجئے, یہ آپ کے لیے تھا. جب حسین نے وہ تعویذ پڑھا, حسین کی آنکھوں سے جاری ہو گئے. حسن کی شکل سامنے آ گئی. حسن مجسم قاسم کی شکل میں حسین کے سامنے آ گئے. اجازت دی اور کہا بھابی جان اب بچہ جائے گا. اب قاسم کو تیار کیا, عباس نے قاسم کو تیار کیا, اور اس کے بعد دوسرے حسین نے قاسم کو تیار کیا. حسن کا امامہ رکھا, حسن کی وبا رکھی. عباس نے رکابوں کو چھوٹا کیا, کیونکہ بچہ چھوٹا تھا, گھوڑے میں بیٹھتا تھا تو پیر زین پہ پہنچتے نہیں تھے, چھوٹا کیا گیا. اب قاسم گئے. جب جانے لگے نا تو حسین نے دل بھر کے دیکھا. اکبر اس وجہ سے بہت دیر سے گئے تھے کہ تمام بنو ہاشم کی خواتین نے اکبر کو دیکھا تھا. قاسم اس وجہ سے دیر سے گئے, حسین بہت دیر سے قاسم کے چہرے کو دیکھتے رہے. جب دیکھ لیا تو قاسم کو بھیجا. اب قاسم کا بہت چھوٹا سا بچہ تھا, حملہ کرتا رہا, اور جب حملہ کر کے ایک وقت آیا کہ سب تمام قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرے, حسین کو بلایا. ابھی حسین جانے کے لیے تیار تھے کہ یہ وہ وقت ہو گیا کہ لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ گیا, تو جتنے گھوڑے تھے وہ قاسم کی. اب قاسم کا آدھا بدن ٹکڑوں میں تبدیل ہو کے شمال اور آدھا بدن ٹکڑوں میں تبدیل ہو کے جنوب کی طرف گیا. حسین چلے پہنچے, جب آگے گئے نا تو کہیں سے قاسم کو پکارتے ہیں, قاسم بیٹا, قاسم تم ہو کہاں؟ کبھی قاسم کی آواز آئی, چچا میں یہاں پہ ہوں, چچا میں یہاں پہ ہوں. حسین کہنے لگے میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں, تمہارا ایک ٹکڑا شمال, دوسرا ٹکڑا یہاں, تیسرا ٹکڑا. کبھی حسین ایک ٹکڑے
سب کی لاش کو اپنے کندھوں پہ رکھا ہے اور بڑے سرفرازی کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ لائے. دیکھنے والوں نے دیکھا جب قاسم کا مسئلہ آیا تو حسین کے پاس آتے ہوئے کوئی لاش تھی نہیں, ایک گٹھڑی تھی جس میں قاسم کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے. ام فروا کے پاس پہنچی, جب گٹھڑی رکھی تو ام فروا نے حیرانی سے پوچھا, حسین کیا قاسم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی, کیا قاسم میدان سے کہیں چلے تو نہیں گئے؟ حسین نے کہا نہیں ام فروا, ایسا نہیں ہے, یہ جو گٹھڑی ہے قاسم اسی میں. اللہ